آج اپنی ہدایت و رہبری کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے زبور 107 اور اس کی 20 آیت خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قدوس قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، میں خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے۔ خدا ان تمام عرب کے آن لائن میرے ساتھ شامل ہے تاکہ خدا تیری آواز کو سنیں۔ اپنے بندو خداوند جلال کے لیے، اپنے لوگ کی ہدایت کے لیے استعمال ہے، مسیح کے نام سے آمین۔ سو میرے عزیز بھائیوں، خدا کے کلام مقدس کی ورڈز کو ہم نے پڑھا ہے، بڑی ہی غور طلب ہے، اور کلام مقدس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یعنی خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں خداوند کے کلام مقدس کے وسیلہ سے شفا پاتے ہیں اور رہائی پاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مقدس متی رسول انجیل اس کا 8واں باب اور اس کا 8ویں آیت آتی ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ پر اس میں بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ مانگتے ہر کوئی ہے، پر ہر ایک مانگنے والے کو نہیں ملتا۔ پر آج میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جتنے لوگ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آج اس بات کو جانیے، جو طریقہ بائبل مقدس ہمیں مانگنے کا بتاتی ہے، وہ طریقہ ایک باپ سے بیٹے کا یا بیٹی کا مانگنے کا مانگتا ہے، بلکہ اس نے ہمیں اختیار دی، اس سے مانگتے ہیں۔ پر وہ اختیار کب حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہماری مرکزی آیت ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ جو اس سے مانگتے ہیں، لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب ان تین باتوں میں سے ایک بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جسے آج ہم سیکھیں گے، وہ ہے مانگنا۔ تو مانگنا ہندی زبان کا لفظ اور اس کا مطلب ہے چاہنا، درخواست کرنا یا طلب کرنا۔ تو جس سے آپ درخواست کر رہے ہو، جس سے آپ مانگ رہے ہو، جس سے آپ طلب کر رہے ہو، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر ہم مانگیں گے تو پھر وہ یقیناً ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا۔ دیکھیں، یوحنا کی انجیل مقدسہ اس کا 9واں باب اور اس کی 30-31 آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا۔ اب ایک گنہگار ہے، وہ توبہ کی طرف راغب نہیں اور مانگتا ہے، تو بائبل مقدس میں یہ بات رقم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو، اس کی مرضی پر چلے تو اس کی سنتا ہے۔
مانگنے کے لیے خدا پرست ہونا، اس سے رشتہ قائم ہونا ضروری ہے، اور مانگتے تو سبھی ہیں۔ اور یہاں پر جو واضح بیان کی گئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست، پہلا سٹیپ خدا پرست، یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا پرست تو ہم سبھی ہیں، خدا پر ہر بندہ ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لو، وہ کہیں گے جی ہم خدا مانتے ہیں۔ اور یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ وہ خدا پرست ہو، یہاں پر بالکل واضح، لیکن اگر وہ خدا پرست ہو اور خدا پرست پر چل بیٹا، جو بیٹا نافرمان ہے آپ کی مرضی پر کچھ نہیں ہوتا۔ خدا پرست ہونا اور اس کے بعد اس کی مرضی پر جب ہوگا تو پھر میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ جو کچھ خدا سے مانگو آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ 4 سٹیپ ہیں، اور ان سٹیپ کے بعد جب آپ نے منہ سے لفظ نکالنا ہے تو فوری طور پر آپ کو لفظ پورے نہیں نکلیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 1 اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اب آپ کو خدا کے کلام کے نازل ہونے کے توسط سے شفا چاہیے، اس کے لیے آپ کو مانگنا پڑے گا۔ مانگنے کے لیے خدا پرست ہونا اور اس کی مرضی پر چلنا ضروری ہے، اور ساتھ 4 باتیں اور ہیں۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ زبور 66 کی 18 آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اب ہم نے اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سٹیپ ہے، اور سٹیپ پہ پہلا سٹیپ جو ہمارا ہے، اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہر طرح کی بدی کو اپنی زندگی سے نکالیے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ میری بائبل کہتی ہے کہ جب کبھی تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر وہیں چھوڑ اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے جا کر ملاپ کر لے۔ تو گلتیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر ان تمام باتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ۔ اب یہ بدی اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو نہیں سنا۔ ہم خدا پرست تو ضرور ہیں، پر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ تم پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ پاک کا مطلب ہے ان تمام چیزوں سے الگ ہونا، ان بدیوں سے الگ ہونا۔ اور جب ان بدیوں سے الگ ہو گئے تو ہم پاک ہو گئے، تو ہم پہلے سٹیپ پر آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے، اور وہ سٹیپ کیا ہے؟ ایمان۔ یعقوب رسول اپنے خط کے پہلے باب کی آیت میں فرماتے ہیں، ہم اگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہیں، اور ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اب آپ نے بدی کو تو دل سے نکالا ہے، اور ایمان کیسا ہے؟ کیونکہ ایمان بھی 3 طرح کا ہے۔
मुर्दा ईमान, शक्की ईमान और जिंदा ईमान। मुर्दा जिसके साथ अमल नहीं है वो अपनी जात में मुर्दा है, और शक, खुदा ने आदम को अपनी सूरत और अपनी शबी पर पैदा किया तो शैतान ने कहा कि जिस रोज तुम फल खाओगे उस दिन तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। यानी खुदा की सूरत पर होते हुए उन्होंने शक किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। जिंदा ईमान वो औरत जो 12 बरस से बीमारी में मुब्तला थी और उसने अपने दिल में सोचा और कहा कि मैं उसे छू ही लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। ये है जिंदा ईमान। तो आपने किस ईमान से मांगना? जिंदा ईमान से। ईमान से मांगो और कुछ शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकया। ईमान क्या है मेरे अजीजों? जो शख्स ईमानदार है उसे दुनिया बेवकूफ और दीवाना और पागल कहती है। अगर आप ईमानदार हैं तो कभी किसी ने आपको पागल कहा, दीवाना कहा, बेवकूफ कहा? क्योंकि ईमानदार जो है वो ईमान की निगाह से सब कुछ देखता है। इसलिए बाइबल कहते हैं बस ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब ईमान रखने वाला शख्स ईमान के बानी को देखता है तो वो दुनिया की नजर में तो बेवकूफ है। वो शख्स दुनिया की नजर में तो बेवकूफ है। और इसकी एक बड़ी जबरदस्त गवाही है। कुछ अर्सा पहले एक शख्स का फोन मेरे पास आता है और उन्होंने कहा जी दुआ करें, मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बच्चा जो है वो मां के पेट में मर चुका है। और जब मैं और मेरे चंद साथी हम उनके पास गए हॉस्पिटल में तो मैंने उस बहन से पूछा कि आप क्या चाहती हैं। उस वक्त ये सवाल बेवकूफ़ी का था, क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा हूं बच्चा मरा हुआ माँ के पेट में, और मैं उनसे पूछ रहा हूं आपको बेटा चाहिए या बेटी। पर मैं ईमान पे था, पर दुनिया की नजर में मैं बेवकूफ था। और उस बहन ने कहा कि खुदा मुझे फर्जंद बख्शे। तो जब हमने दुआ की तो वो मुर्दा बच्चा दूसरे दिन सुबह फोन आया कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, जिंदा है और वो डिलीवर हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों ये सारी बातें ईमान से वाबस्ता है। बदी को दिल से निकालना है। अगर आप खुदा से कुछ मांग रहे हो तो दूसरी बात ईमान के साथ मांगना है। जो कुछ दुआ में ईमान से मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया, वो मिल जाएगा। तीसरी बात, हमारे अंदर ईमान भी होता है, बदी को भी निकाल दिया है, पर उस बरकत तक पहुंचते नहीं क्योंकि हम मांगते मांगते हिम्मत हार जाते हैं। लूका की इंजील मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया 18वें बाब में कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। वहां पर एक बेवा की तमसील बयान की है कि वो बेइंसाफ काजी के पास जाती है और कहती है काजी मेरा इंसाफ कर, काजी मेरा इंसाफ कर। वो कहता है बीबी सुबह आई, वो सुबह जाती है, शाम को आना वो शाम को जाती है, कल आना वो कल जाती है। बार बार वो काजी उसको कहता है, फिर वो बार बार जाती है और काजी आखिर में क्या कहता है कि ऐसा ना हो कि ये औरत बार बार आकर मेरा नाक में दम कर दे। तो मेरे अजीजों, अगर आपके पास ईमान है, आपके दिल में बदी नहीं है, तो फिर आपको हिम्मत भी नहीं हारना चाहिए। बहुत सारे लोग ईमान भी होता है, दिल में बदी भी नहीं है, पर मांगते हुए हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। बरकत मिलती है हिम्मत ना हारने से, ब्लेसिंग जारी होती है। पर जब आप हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि मसीही जिंदगी मेरी अजीज बहनों भाइयों ये कांटों का बिस्तर है, फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है।
اور اس کے لیے آپ کو کامل رفتار چلتے رہنا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، ایمان سے، یعنی اپنے دل سے پہلا سٹیپ بدی کو نکالنا ہے، ایمان سے مانگنا ہے، اور ہمت نہیں ہارنا اس عورت کی طرح جو بے انصاف قاضی سے اپنا انصاف لے لیتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، یوحنا رسول اپنے خط میں کہتے ہیں، پہلا خط 5واں باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے۔ کیوں دلیری ہے بھائی؟ اس لیے کہ میرے اندر بدی نہیں، اس لیے شک نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اور ایک وجہ اور بھی ہے، اس کا سبب ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے مطابق ہم کچھ مانگیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سب کچھ ہے اور خدا کی مرضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دلیری اچھی بات ہے، اور دلیری کے ساتھ چوتھا سٹیپ بھی تو ہو، خدا کی مرضی۔ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ خواہشیں تو ہماری بہت ساری ہیں، پر جو خواہش ہماری ضرورت بن جاتی ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں جب آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ کو چھوٹی سی دعا کرنی پڑے گی، بہت لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ چھوٹی سی دعا کیا ہے؟ دوسری سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اور حزقیہ بادشاہ نے خداوند سے چھوٹی سی دعا کی، 3 لفظوں کی کہ خداوند یاد فرما، میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا، پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا وہی کی۔ اور چوتھی بات، حزقیہ زار زار رویا، اور وہ آیت ہماری جو پہلی ہے وہ پوری ہوتی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ حزقیہ نے یہ دعا کی، اور خدا کا بندہ یسایہ نبی آدھے رستے تک نہیں پہنچا کہ خدا کا کلام نازل ہوا، کہا لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ، میں نے تیری دعا سنی ہے، میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں، اور میں تجھے شفا دوں گا، تیسرے دن تو خدا ان کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ 4 باتیں آپ اپنی زندگی میں رکھیں، اپنے اندر سے بدی کو نکالیں، شک کو نکالیں، ہمت نہ ہاریں، اور خدا کی مرضی کو تجربے سے معلوم کریں، تو آپ جو چاہو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، روزوں میں دعا میں ٹھہریں، کلام پڑھیں، جو کچھ چاہیے وہ دے گا، اور اگر فوری چیز کو مل جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ پانا چاہتے ہو تو پھر آپ کو خوب محنت کرنی پڑے گی، اور خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے پھر آپ جو چاہو گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو آئیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اپنی زندگی پر غور کریں، آنکھیں بند کیجئے، اور اب میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ ان 4 باتوں کو لے کر آج جو کچھ خدا سے مانگیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ کہیے، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ خدا ترسو آؤ، سنو اے بیان میرے اوتے رب نے جو کیتے احسان۔ خدا ترسو آؤ، میں چلایا منہ نال رب دے حضور، تے او دی خدا ترسو آؤ، سنو اے بیان میرے اوتے رب نے جو کی
कीते एहसान खुदा आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने दिल पर हाथ रखिए। आपकी जो कोई प्रॉब्लम है खुदावंद उसे दूर करने के लिए मौजूद है। हालेलुया 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 रबाना मन सफाल अता रबई ए कदूस कादर मुतलक जलाली आसमानी बाप, इस वक्त खुदावंद तेरी पाक हजूरी में इन तमाम बहनों भाइयों को लाता हूँ। उनकी जो भी कमी कमजोरी है खुदावंद तू जानता है। इस वक्त खुदा हर जुआ और बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं अबलीस शरीर के सारे मंसूबों को फेल करता हूँ। ऐ खुदा हर तरह की घुटनों की तकलीफ और उसकी सारी वजूहात यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की कमर की दर्द और उसकी सारी वजूहात यीशु के नाम से दूर हो जाए। ऐ हर तरह की अबलीस की देखी अनदेखी तासीरों तुम्हारे इन घरानों और जिंदगियों पर कोई हक और इख्तियार नहीं है। मैं तेरे सारे जोर और इख्तियार को खुदावंद यीशु के नाम से जड़ से खत्म करता हूँ। ऐ खुदावंद फक्त तेरा जलाल जाहिर हो जाए। मैं तेरा खादम तेरे दिए हुए इख्तियार से खुदावंद तेरी इलाही बरकत और सलामती शिफा और मौजे को जारी करता हूँ। जिनकी जो नीड्स हैं खुदावंद जरूरत के मुताबिक मुहैया कर खुदावंदा। रुपए पैसे आटे पानी तेल पर तेरी बरकत है खुदा, ताकि तेरा नाम जला पाए। यीशु नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, दिस इज सच एन ऑनर। हमारे लिए बड़ी बाइस से इज्जत बात है कि आज आप हमारे दरमियान आकर कलाम सुनाने आए हैं। मैं अपनी कलीसिया को बताना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ, रेवरेंड विक्टर जॉन के, और ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, और इन्हीं के वसीला से मेरा ख़ानदान जो है वो मसीह के पास आया है। इन्हीं की वजह से हमारे घर में जो है वो निजात आई है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर साहब का, रेवरेंड विक्टर जॉन का, कि वो आज हमारे दरमियान आकर हमारे लिए बाइस से बरकत हुए हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। कितने लोगों ने बरकत पाई है, आप अपना माइक खोल के बता सकते हैं। और उनके जाने से पहले अगर आपकी कोई खास दुआ या रिक्वेस्ट है, क्योंकि खुदा ने उनको बहुत बरकत से नवाजा है, और ख़ास तौर पर हीलिंग का जो तोहफा है वो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कसरत से नाजिल किया हुआ है। आप में से अगर कोई ख़ास दुआ भी कराना चाहता है इससे पहले कि वो मीटिंग को बर्खास्त करें, आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ करवा सकते हैं। फिर हम अपनी आखिरी दुआ करके